اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات مسجد مجلس کے آغاز سے پہلے مجھے حکم ہے کہ مسجد شاہ نجف کی تعمیر جاری ہے اور انجمن جامع سالان اہل بیت کے ہی ہاتھوں یہ عظیم پروجیکٹ اپنی تکمیل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس فرش عزا پر آنے والے عزاداروں مومنین سے درخواست ہے کہ امیر المؤمنین کے نام نامی سے بننے والی اس مسجد میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد والے وقت کم ہے اور میں نے بھی مختصر وقت میں ہی آپ کی زحمت کو تمام بھی کرنا ہے۔ جس موضوع پر سلسلے گفتگو جاری ہے اس نقطے کو، اس مرکز کو قلب کہتے ہیں، جو آپ کی، ہماری، ہم سب کی حقیقت ہے، اساس ہے، اسی سے ہم عبارت ہیں۔ ہم در حقیقت قلب ہیں اور باقی چیزیں ہماری ہیں۔ یہ ہاتھ ہمارا ہے، یہ آنکھ ہماری ہے، لیکن ہم دل ہیں۔ یہ ہماری جو ادبیات ہے، لٹریچر ہے، اس میں میرا دل جو کہا جاتا ہے وہ اور دل ہے۔ جس دل کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ اور دل ہے۔ وہ دل جو گمراہ کرتا ہے وہ اور ہے، وہ دل جو علی علی کرتا ہے وہ اور ہے۔ جس دل کی طرف میں متوجہ کر رہا ہوں اس کے بارے میں اتنا کہہ دوں کہ اس بدن میں موجود ہر سیل، اگر اسے آپ اس کے اندر چلے جائیں، ایٹم اس کے اندر چلے جائیں، الیکٹران نیوکلس اس کے اندر چلے جائیں، کوارٹز اس کے اندر چلے جائیں، سٹرنگز اس سے بھی آگے جو چیز موجود ہے جو اس سٹرنگ کو حرکت دیتی ہے اور اس کی حرکت سے آپ کی شکل بنتی ہے، اسے دل کہتے ہیں۔ اور وہاں سے شروع ہوتی ہے ایک لمبی داستان ہے۔ میں نے چند جملوں میں اس لمبی داستان کو اور سائنس کے بہت بڑی ریسرچ کو صرف چند جملوں میں سمویا ہے کہ اس سٹرنگ کو ہلانے والی، اس سٹرنگ سے آپ وجود میں آتے ہیں، میں وجود میں آتا ہوں، ہمارے ہر سیل کی شکل اس سٹرنگز کی حرکت کی وجہ سے ہے۔ اس سٹرنگ کو ہلانے والی ذات علی ہے اور ہماری شکل ان حرکت سے بنتی ہے جس کو ہماری بنیادی ترین سٹرنگز نے علی علی سن کر تشکیل دیا ہے۔ یقیناً ہم یہ شاعری نہیں کر رہا، اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، سائنس بھی ہے، سب کا خلاصہ ہے۔ کبھی وقت ہوا تو کھول کے بیان کریں گے اور کسی لیکچر میں بیان کریں گے، مجلس میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہمارے خلقت کی ابتدا ہم فاضل طینت اہل بیت سے خلق ہوئے ہیں، ہم بعد میں خلق ہوئے ہیں۔ ہمارے وجود نے علی علی پہلے کہنا شروع کیا، اسی لیے ہمیں یہ ذکر اچھا لگتا ہے، ہمارے بچے کو بھی یہ ذکر اچھا لگتا ہے۔
ابھی موجود ہیں ماؤں کی گودوں میں وہ بچے موجود ہیں جو حسین حسین سن کر ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو کسی نے نہیں بتایا، ان کو ان کی طینت نے بتایا ہے، اس پاک خون نے بتایا ہے جسے ماں نے علی علی کہہ کر اس بچے کو پلایا ہے. صلوات پڑھ جائے محمد و آل محمد. اس مشکل بحث کو میں نے آسان کل ایک مثال کے ذریعے کیا تھا. جو لوگ موجود تھے وہ ریلیٹ کریں گے، جو نہیں تھے نئی مثال ہے، اسی سے آگے چل کے مثال ہے. سیب کے بیج کی مثال ہم نے کل دی تھی، آج سیب کے پھل کی مثال دینے جا رہا ہوں. سیب کا پھل نہ جانے ہمارے ہاں سیب اتنا اچھا ہوتا تو نہیں ہے، اسلام آباد میں درخت تو لگے ہوتے ہیں. سیب کے پھل میں جو خاصیت آتی ہے، جو رنگ ہوتا ہے، جو طعم ہوتا ہے، جو ذائقہ ہوتا ہے، وہ سب اسے کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ سیب ہے، اسے طعم بھی ملتا ہے، اس میں ذائقہ بھی آتا ہے، اسے شکل بھی ملتی ہے، اس میں رنگ بھی آتا ہے، اس میں خوبصورتی بھی آتی ہے. یہ تمام چیزیں سیب کو کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ سیب کو یہ ساری چیزیں درخت سے حاصل ہوتی ہیں. درخت سے سیب کے اتصال میں ایک انتہائی باریک سی ٹہنی ہوتی ہے، ایک انتہائی باریک سی ڈنڈی ہوتی ہے جس سے یہ سیب اس درخت کے ساتھ متصل ہوتا ہے. میں اگر جن کو پہنچا سکا انہیں میں نے پہنچا دیا ہے، باقی آپ بھی آئیں گے، ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. یہ ایک باریک سی ٹہنی ہے، باریک سی ڈنڈی ہے، جو بھی آپ اسے نام دے دیں، اس کے ذریعے یہ سیب اس درخت سے متصل رہتا ہے. اور اس اتصال کے بعد کیا ہوتا ہے، اور یہ اتصال نہ رہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس دنیا میں موجود ہر چیز سیب کی خدمت میں ہوتی ہے جب تک یہ اتصال برقرار رہے. جب تک سیب درخت پر رہے اور درخت سے اس ٹہنی کے ذریعے، اس ڈنڈی کے ذریعے متصل رہے، سورج اس سیب کی خدمت میں ہے، اس سیب کو پکاتا ہے. ہوا اس سیب کی خدمت میں ہے، اس سیب کو تازہ رکھتا ہے. پانی اس سیب کی خدمت میں ہے، اس سیب کو رنگ و بو دیتا ہے. کھاد اس سیب کی خدمت میں ہے، اس سیب کو ذائقہ دیتا ہے. دنیا کی ہر چیز اس سیب کی خدمت میں ہے، اس سیب کے لیے ہے، اس سیب کے لیے مفید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیب متصل ہے درخت کے ساتھ، اور یہ اتصال ایک مختصر سی ڈنڈی کے ذریعے ہے. جس دن یہ اتصال ٹوٹ جائے، سیب درخت سے جدا ہو جائے، تو ساری چیزیں جو اس کی خدمت میں تھی اس کی دشمن بن جاتی ہیں. وہ سورج جو اس کو بڑھاتا تھا، وہ سورج اس کو گلانا شروع کر دیتا ہے. وہ پانی جو اسے تراوت دیتا تھا، وہ پانی اس کو سڑانا شروع کر دیتا ہے. وہ ہوا جو اس کے لیے باعث شادابی تھی، وہ ہوا اس کی گلنے کی صورت بن جاتی ہے. وہ کھاد جس سے یہ خوشبو لیتا تھا، اس کھاد میں پڑا رہے تو اس میں بدبو آ جاتی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا اتصال تھا؟ ایک انتہائی مختصر چیز تھی. اس مختصر چیز نے کیا بڑا کام کیا تھا، اور اس کے نہ ہونے سے کیا ہو گیا؟ اگر ہم اپنے لیے سمجھ سکیں تو یہ بہت بڑا نقطہ ہے. اس سے آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. ساری مشکلات میری تو حل ہو گئی ہیں، آپ کی حل ہوتی ہیں نہیں ہوتے خدا جانتا ہے. خدا جانتا ہے. آپ شاید مجھ سے پہلے ان مقامات پر پہنچے ہوئے ہیں، آپ کے لیے بات نہیں ہو. ہم نے انٹرٹینمنٹ کو، ہم نے خوش ہونے کو آؤٹ سورس کر رکھا ہے. ہم نے خوش ہونے کو ان کے ہاتھوں میں دیا ہے جو نہ کبھی خود خوش ہوئے ہیں، نہ کسی کو خوش کر سکتے ہیں. ہم نے انہیں آؤٹ سورس کیا. اس کے بعد ہم خوش نہیں ہوتے. بھئی خوش ہونے کا طریقہ سلیقہ اہل بیت سے سیکھو. خوشی فرش عزا سے ملتی ہے.
یہ عجیب تضاد ہے کہ ہم آئے فرش عذاب پہ ہیں لیکن یہاں ہمیں اطمینان اور خوشی میسر ہوتی ہے. یہ ایسا غم ہے جو خوشی دیتی ہے. تو یہ حال ہمارا بھی ہے. ہم بھی اگر متصل ہیں تو ساری چیزیں ہماری خدمت میں ہیں. اگر ہمارا اتصال ختم ہو جائیں تو ساری چیزیں ہماری دشمن بن جائیں گی. ایک ظریف سا نکتہ ہے. اگر سیب کی طرح سیب ایک ڈنڈی کے ذریعے درخت سے متصل ہے، انسان کو اپنے تکامل کے لیے، اپنے رشد کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی نجات کے لیے ایک جس سے متصل رہنا ہے، اس ذات کا نام اللہ ہے. اگر اللہ سے متصل ہو دنیا کی ہر چیز تیری خدمت میں ہے. اگر اللہ سے متصل نہیں ہو تو دنیا کی ہر چیز تیری دشمن ہو جاتی ہے. شاید سمجھنا آسان نہ ہو اسے کہ ہر چیز دوست ہوگی تب جب خدا سے متصل رہو، ہر چیز دشمن ہو جائے گی تب جب خدا سے متصل نہ رہو. یعنی دولت بھی دشمن ہو جائے، اقتدار بھی دشمن ہو جائے، شہرت بھی دشمن ہو جائے. جی دشمن ہو سکتی ہے. یقین نہیں آتا زینب کبریٰ سے پوچھو. یزید نے جب کہا تو یزید سے کہا یہ جو تجھے اقتدار ملا ہے یہ تیرے لیے نعمت نہیں ہے. انما نملی لہم لیزدادوا کفرا. یہ تیرا اقتدار تیرا دشمن ہے، تیری شہرت تیرا دشمن ہے، تیرا لشکر تیرا دشمن ہے، ہمارا دشمن نہیں ہے. اور وہ نقطہ، وہ باریک سی ٹہنی، وہ ایک کیا کہیں اس کو آپ جو بھی آپ نے اس کے لیے لفظ استعمال کریں، جس کے ذریعے سیب درخت سے متصل ہے. آپ کس چیز کے ذریعے خدا سے متصل ہیں؟ آپ دل کے ذریعے خدا سے متصل ہیں. یہ ظریف نقطہ باریک سا ہے، اسی ٹہنی کی طرح ہے جو نظر میں بھی نہیں آتا. یہ دل اگر خدا کا ہے زمین و آسمان تیرے لیے ہیں. اگر یہ دل خدا سے متصل نہیں ہے دنیا کی ساری لگژریز بھی تجھے کوئی آسائش فراہم نہیں کر سکتی. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، اگر ہم خدا سے متصل ہو گئے، اگر ہم نے اس دل کو خدا کے حوالے کر دیا، احی قلبک بالموعظہ وَأَمِتْهُ، یہی قلب ہے. امیر المؤمنین ارشاد فرما رہے ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اسی موضوع کو میں رات میں مغرب کے بعد بھی الکوثر میں پڑھ رہا ہوں اور تکرار نہیں کر رہا. ایک آدھ جملہ صرف اس لیے تکرار کر دیتا ہوں کہ جو لوگ وہاں نہیں آ رہے یا وہاں کی مجالس نہیں سن رہے ان تک بھی بات پہنچ جائے. باقی بالکل الگ، یہ بھی الگ باتیں یہاں بالکل الگ چل رہی ہیں، وہاں بھی بالکل الگ چل رہی ہیں. دونوں کو ملا کر سنیں گے تو بھی آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. انسان یہ جو دل ہے یہ ہے کیا؟ اس کو تھوڑا سا آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دل جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے. معمولاً جو دل کہا جاتا ہے یا اسے ہمارے لٹریچر میں عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے، عشق یا دل، اور اس کے مقابل میں عقل کو رکھا جاتا ہے کہ یا عقل ہے یا دل ہے. عقل کا کام ڈیٹا پروسیس کرنا ہے، پروسیسنگ اس کا کام ہے، انالائز کرنا اس کا کام ہے، تعقل کرنا، تفکر کرنا، سوچنا، ایڈٹ کرنا اور آڈٹ کرنا، یہ سب عقل کا کام ہے. دل کا کام کیا ہے؟ احساس کرنا، خوف کرنا، محبت کرنا، کسی چیز کو پسند کرنا، ناپسند کرنا، یہ دل کا کام ہے. یہ دو، یہ دل ہے اور یہ عقل ہے. لیکن جسے میں دل کہہ رہا ہوں وہ یہ دل نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جس دل کی طرف جس دل کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ دل نہیں ہے جو عقل کے مقابل میں آتی ہے، جو احساسات رکھتی ہے، جو لطیف ہے، جس کی پسند اور ناپسند ہے. میں اس دل کی بات نہیں کر رہا، میں اس دل کی بات کر رہا ہوں جو ان دونوں سے بھی پہلے ہے. انسان ملٹی ڈائمینشنل وجود ہے
اس کا وہ جو زیرو ڈائمنشن ہے، وہ نقطۂ آغاز ہے، وہاں سے جو وجود ہے انسان کا، جو روح ہے، جو جان ہے، جو ضمیر ہے، اسے جو نفس ہے، یہ تمام الفاظ بہت اختلاف ہے اس کا دل کے ساتھ، لیکن سمجھنے کے لیے یہ سب دل ہیں، یہ سارے دل ہیں۔ ان دلوں میں سے جس دل کی میں بات کر رہا ہوں اسے آپ نفس مطمئنہ کہہ دیجئے، ہے سارا نفس، لیکن نفس میں نفس مطمئنہ اور ہے، نفس امارہ اور ہے۔ آپ کو جو دل مارکیٹ کیا جاتا ہے وہ دل اور ہے، قرآن و اہل بیت جس دل کی بات کرتے ہیں وہ دل اور ہے۔ لیکن ہم کیا کریں، ہمیں بہت زیادہ دل صرف یہی بتایا گیا، جوانوں کو یہی دل بتائے گئے ہیں۔ اگر میری بات جوانوں تک پہنچے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح میڈیا، سوشل میڈیا اور باقی جو ساری چیزیں، ٹیکنالوجی اس دل کی گمراہ کرنے والے دل کی خدمت میں، اس کی ایموجیز بناتے ہیں، اس کی پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، آپ بھی کام کریں، اس حقیقی دل کو دنیا کے سامنے پیش کریں، ٹیکنالوجی کے ذریعے، اپنے پوسٹ کے ذریعے اس دل کو پیش کریں، کلام ائمہ کو پیش کریں، کلام امیر المؤمنین کو پیش کریں۔ احی قلبک بالموعظہ وَأَمِتْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ، اپنے دل کو زندہ بھی کرنا ہے اور اپنے دل کو مارنا بھی ہے۔ یہ امیر المومنین نہیں کر سکتے ہیں، یہ کسی اور کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ سکتی، اور آپ بھی انشاءاللہ حب علی ابن ابی طالب کی بدولت ان باتوں کو سمجھیں گے، اس قلب سے سمجھیں گے جس قلب نے آپ کو وجود دیا ہے، جس قلب نے آپ کو ایمان دیا ہے، جس قلب نے آپ کو محبت اہل بیت عنایت کیا ہے۔ یہ وہ قلب جو نقطۂ آغاز ہے، جو کنٹرول کرتا ہے اس قلب کو بھی اور اس عقل کو بھی، وہ قلب جو ہمارے پورے وجود کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے لیے رسول خدا نے کہا ہے یا علی حبک الایمان، اے علی تیری محبت ایمان ہے، یعنی وہ نقطہ جہاں سے انسان کا آغاز ہوتا ہے، جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، جہاں نفاق یا ایمان ہوتا ہے، اسلام و کفر ہوتا ہے، اس نقطے کو قلب کہتے ہیں، اور ہمارے سارے وجود کا قبلہ وہ دل قلب ہے، اور ہمارے قلب کا قبلہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر یہ بات یہاں تک اسٹیبلش ہو گئی کہ ہمارا قلب ہے اور وہ قلب ہم نے علی کے اختیار میں دیا ہے، دل ہے لیکن یہ دل علی کا ہے، اگر یہ دل علی کا ہے تو ہم نے یہ دل علی کو کیوں دینا ہے؟ یہ بات واضح کرنا ضروری ہے۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ دل اگر متصل ہو خدا سے تو ہم نے یہ دل علی کو کیوں دینا ہے؟ اس لیے کہ ہر شخص آپ کو خدا سے متصل نہیں کر سکتا، ید اللہ چاہیے جو آپ کے دل کو پیوند کر سکے خدا سے۔ ہم نے یہ دل علی کو دینا ہے، علی اس دل کا پیوند لگائیں گے، ارتباط کریں گے، کنیکٹ کریں گے خدا کے ساتھ۔ وہ خدا جو علی جس کی معرفی کراتا ہے، علی جس کی پہچان کروا رہا ہے، علی جس خدا کا تعارف کرواتا ہے، وہ خدا اور ہے، اور باقی کسی کے پاس تو خدا کا تعارف ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ امیر المومنین کے خطبے آپ نے کم و بیش لوگوں نے سنے ہیں، کم پڑھے ہیں، یہ ستم ہے امیر المومنین کے ساتھ کہ اتنا عظیم معجزہ نہج البلاغہ ہو اور اس میں توحید امیر المومنین، ممکن نہیں ہے کسی اور سے ایسا۔
یہ کلام 1400 سال سے موجود ہے، اسے دیکھ کر کوئی کاپی بھی نہیں کر سکا، کوئی اس جیسا کلام اسی کو دیکھ کر بھی نہیں بیان کر سکا۔ ایسی توحید ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اس موحد کے ہاتھوں میں اپنا دل دینا ہے تاکہ وہ اس دل کو خدا سے جوڑ دے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب اس دل میں غم بھی آتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے زمین و آسمان ہر چیز میرے خدمت میں ہے، تو میرا دل اگر خدا کا ہو جائے، اگر اہل بیت کا ہو جائے، تو اس میں غم تو نہیں آنا چاہیے، اس میں کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے، اسے ہمیشہ خوش ہونا چاہیے۔ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ اگر غم ہیں، آپ یہاں سے آخر تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جو سن رہے ہیں، وہ اگر اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگی دیکھیں، تو اس میں غم ہیں، اس میں مسائل ہیں۔ ہمارے اطراف میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ہمیں اذیت کرتے ہیں۔ اگر میں علی والا ہوں، اگر میں اللہ والا ہوں، تو پھر یہ لوگ مجھے تنگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال تو ہے۔ شاید میں نے اپنا دل ابھی اللہ کو نہیں دیا جو یہ تنگ کرتے ہیں، یا میں نے اللہ کو دے دیا ہے اور وہ اتصال ہو گیا ہے۔ ممکن نہیں ہے آپ فرش عزا پر آئیں اور آپ کا دل حسین ابن علی خدا سے متصل نہ کر دے۔ اسے میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ کوئی یہاں آیا ہی نہ ہو وہ الگ مسئلہ ہے، جو یہاں آئے یہ باب اللہ ہے، حسین باب اللہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ حسین ابن علی ہے۔ قرآن میں ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبِدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں خلق کیا ہے۔ ایک غلط فہمی دور کرنا مخصوصاً جوانوں کی بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہاں مزے کرنے نہیں آئے، آپ یہاں مشقتیں اٹھانے آئے ہیں۔ ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں آیا ہے اور کیا کرنے آیا ہے۔ آپ ایگزام دینے جائیں، امتحان دینے جائیں، تو وہاں کوئی لگژری صوفے تو نہیں پڑے ہوئے ہوں گے، وہاں اے سی بھی نہیں چل رہے ہوں گے، کوئی آپ کو پنکھا بھی نہیں جلا رہا ہوگا۔ آپ وہاں مشقت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، باہر آتے ہیں، اور اگر اچھا پیپر ہوا ہو تو آپ کہتے ہیں بڑا مزہ آیا۔ بھئی آرام کر کے آئے ہو، مزہ آیا؟ ہاں نہیں، مشقت کر کے آئے ہو۔ پھر کیوں مزہ آیا؟ اس لیے کہ مجھے پیپر آتا تھا، مجھے مشقت کرنی آتی تھی، میں مشقت کرنے گیا تھا تو مشقت کو انجوائے کر کے آیا ہوں۔ اس دنیا میں کچھ جاہل لوگ مشقت کرنے کی جگہ آرام کرنے چلے آئے ہیں۔ آرام یہاں نہیں ہے، آرام جوار امیر المومنین میں ہے۔ ہمیں آرام مل سکتا ہے، علی کے دیدار کے بغیر ہمیں آرام مل سکتا ہے؟ نہیں، ہمیں آرام تب ملے گا جب موت آئے گی، علی کی زیارت ہوگی، میں یمت یرانی، اس دیدار کے بعد ہم آرام کریں گے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبِدٍ، انسان سختی کے لیے ہے، سختی جھیلنے اس دنیا میں آیا ہے۔ اس سختی میں اگر وہ آسائش تلاش کرتا رہے، وہ یہاں جنت تلاش کرتا رہے، تو وہ سختی میں ہی رہے گا، اسے کبھی سکون نہیں ملے گا۔ میں چند احادیث آج ہدیہ کر رہا ہوں اور اس کا متن آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ، کیونکہ میں سارا نہیں پڑھ سکوں گا، یہ متن پوری حدیث کا متن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اسے پڑھیے گا۔ میری باتیں صرف اشارہ ہیں آپ کو کلام معصوم تک پہنچانے کے لیے۔ اصل سکون وہاں سے ملے گا، اصل اطمینان وہاں سے ملے گا، اصل جو قلب کو آرام اور باتیں سمجھ میں آئیں گی وہ کلام معصوم سے سمجھ میں آئیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
تاکہ آپ بہتر صلوات پڑھیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ما کان ولا یکون ولیس بکائن. جو تھوڑی سی عربی سمجھتے ہیں ان کو مزہ آئے گا. اب اس کو میں ترجمہ اس طرح نہیں کر سکتا، اور یہ درخواست کروں گا کہ عربی سیکھیں. 6-7 مہینے کام کریں گے آپ کو عربی آ جائے گی. ابھی آپ میں سے کسی کو اسکالرشپ مل جائے، جرمنی سیکھنے کے لیے تیار ہیں، چائنیز سیکھنے کے لیے تیار ہیں، انگلش سیکھنے کے لیے تیار ہیں. کیوں بھائی؟ مجھے اسکالرشپ مل گیا چائنا میں PhD کے لیے، اب چائنیز سیکھ رہا ہوں. ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس اور آپشن ہے، جہاں مرضی سے جا کے PhD کر لیں، لیکن چائنیز سیکھیں گے. لیکن جنت میں جانے کا اور کوئی آپشن نہیں ہے احادیث اہل بیت کے علاوہ. یہ اسکالرشپ آپ کے لیے آئی ہوئی ہے، یہ اسکالرشپ آئی ہوئی ہے. کیا فرما رہے ہیں امام؟ ما کان ولا یکون ولیس بکائن، نہیں تھا، نہیں ہوگا، اور کبھی بھی ایسا آئندہ بھی نہیں ہوگا. بہت اہم چیز ہے. کیا ایسی کیا چیز ہے؟ لیس نبی ولا مؤمن الا قد سلط علیہ حمیم. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. نبی کو تو رہنے دیجئے، کیونکہ یہاں نبی نہیں ہے، یہاں مومنین بیٹھے ہیں، ہم مومن کی بات کرتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی مومن ہو اور اس کے ساتھ کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو اسے اذیت دے. مؤمن الا مؤمن وَلَهُ حَمِيمٌ يُؤْذِيهِ. حمیم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ساتھی کو کہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مومن ہوں، آپ کے گھر میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے آفس میں کوئی آپ کے بالکل قریب ایسا شخص نہ ہو جو آپ کو مسلسل ٹیز کر رہا ہو. یہ نہیں ہوگا. اچھا، ایک مسئلہ تو بڑا امام نے حل کر دیا. ہم میں سے بہت سے لوگوں کی سب سے بڑی ٹینشن یہی تھی کہ یہ کیوں ہے، میری زندگی میں یہ کیوں ہے، میں نے ایسا کیا کیا جو یہ میرے ساتھ ہے، یہ مجھے تنگ کیوں کرتا ہے، یہ تو میری مشکل بڑی آسان ہو گئی. اس کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں مومن ہوں. کتنا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. آپ کو کتنا مزہ آئے گا. دیکھیں میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں اپنی ریئل لائف کی. کسی کو گالی کھا کے مزہ آتا ہے؟ نہیں. گالی سب کو بری لگتی ہے، لیکن مجھے گالی بہت اچھی لگتی ہے. جانتے ہیں کہاں؟ ہماری یہ جو تقریریں سوشل میڈیا پہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم کسی کی کوئی دل آزاری نہیں کرتے. ہم صرف اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے احادیث بیان کرتے ہیں. اہل بیت کے فضائل سن کر لوگ جب گالی دیتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں اہل سنت علماء میں سے ہیں، شاید راضی نہ ہوں میں ان کا نام لوں، وہ بھی اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ ان کو جانتے بھی ہوں گے. ٹھیک، وہ آئے اور بڑے دل تنگ تھے کہ بھئی ہم فضائل پڑھتے ہیں تو ہمیں لوگ بہت گالیاں دیتے ہیں. میں نے کہا میں تو اس گالیوں کو بہت انجوائے کرتا ہوں. سید ہیں وہ خود. میں نے کہا میں تو اس کو بہت انجوائے کرتا ہوں. یار گالی کو کیوں انجوائے کرتے ہو؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے میرا عمل ایسا نہیں ہے کہ میں اہل بیت سے کہہ سکوں میں آپ کا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا علم بھی ایسا نہیں ہے میں کل کہہ سکوں میں آپ کا ہوں. لیکن یہ سند ہے کہ یہ گالیاں مجھے صرف اس لیے پڑ رہی تھی، یہ سمجھ رہے تھے میں آپ کا ہوں. یہ مسئلہ تو امام نے ہمارا بڑا حل کر دیا. یہ جس سے ہمیں ٹینشن ہوتی تھی، اذیت ہوتی تھی، وہ اذیت کم دیتا تھا، ہمیں ذہنی طور پہ اذیت زیادہ ہوتی تھی. اس سے اتنی اذیت نہیں ہوتی ہے جتنا ہم خود ذہنی طور پہ اذیت لے لیتے ہیں.
آج تو یہ مسئلہ حل ہو گیا، آج ہمیں پتہ چلا یہ ہمارے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ پھر امام نے کہا اگر حمیم نہ ہو، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ابھی بھی ہو سکتا ہے کچھ سوچ رہے ہوں کہ ہماری زندگی میں ہمارے اطراف میں تو ایسا کوئی نہیں ہے، تو امام نے دوسرا فرمایا او جارٌ یؤذیہ، اگر حمیم نہیں ہے تو ہمسایہ ہوگا، اس کے اطراف میں ایسا ہوگا جو اسے اذیت دیتا ہو۔ اب دیکھیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، امام کی روایت میں بھی آئے گا، شاید وقت آ گیا ہے، اور انتظامیہ سے عرض کروں گا، گھڑی میرے پاس کہیں نہیں ہے، میں پہن کے آنا بھی بھول گیا ہوں، تو میں بایولوجیکل ٹھیک ہے 30 منٹ ہیں، صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ یہ بندہ کرتا کیا ہے؟ یہ جو آپ کو اذیت دے رہا ہے، یہ حمیم ہے یا جار ہے، یہ جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ یہ آپ کی روح کو پاک کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو اذیت تو ہوگی لیکن یہ آپ کی روح کو پاک کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا ابھی بچے یہاں ہیں جو جب چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں اگر نائی کی شاپ پہ لے جائیں تو انہیں بڑی اذیت ہوتی ہے، اذیت ہمیں بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ آپ کا سب سے پہلے تو گلا باندھ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ کینچی لے کے، چاقو لے کے، پتہ نہیں کیا بلیڈ لے کے آپ کو اچھا خاصا اذیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اذیت کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ خوبصورت ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہی بچہ جو آدھا گھنٹہ رو رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے کے بعد مسکراتا ہے کہ میں بڑا خوبصورت ہو گیا ہوں، جسے پتا ہے کہ یہ اذیت میری صفائی کے لیے ہے، مجھے نکھارنے کے لیے ہے، وہ پھر اذیت نہیں ہوتا ہے۔ یہ مومن عام چیز نہیں ہے، مومن کو تراشنا ہوتا ہے، مومن فیروزے کی طرح ہے۔ میں نے خاص طور پہ فیروزہ کا نام لیا ہے، باقی بھی پتھر بہت ہیں، فیروزہ کا میں نے خاص طور پہ نام لیا، کچھ لوگ فیروزے سے بھی چڑھتے ہیں۔ یہ جو فیروزہ ہے یہ عام پتھر ہے، لیکن اسے تراشا جاتا ہے، اسے سیکل دیا جاتا ہے، اسے انگشتر میں بند کیا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، اسے آزاد نہیں چھوڑا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نگین ہے، یہ عام پتھر نہیں ہے جسے رہا کر دیا جائے۔ تو مومن کو بھی جو پریشانیاں آتی ہیں وہ اس لیے ہے تاکہ اسے نکھارا جائے، تاکہ اس کے گناہ دھل جائیں۔ اگر یہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو برداشت کر سکیں، بہتر صلوات کے لیے عرض کر رہا ہوں، امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں، ملعون ملعون، ملعون ہے، ملعون ہے کون؟ کل بدن لا یصاب فی کل 40 یوما، 40 دن اگر کسی بدن پر کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی بلا نہ آئے تو وہ ملعون ہے۔ راوی کہتا ہے مولا ملعون، ملعون، آپ نے فرمایا وہ ملعون ہے۔ امام نے جب دیکھا کہ یہ تو پریشان ہو گیا ہے، آپ میں سے بھی کچھ لوگ شاید پریشان ہو گئے ہوں کہ 40 دن مجھے کچھ ہوا تھا تو یہی ہوا تھا، ٹھیک، اگر 40 دن میرے بدن پہ کوئی چوٹ نہیں آئی ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا تو میں ملعون ہوں۔ تو امام نے فرمایا ہاں، لیکن اس نقصان کا، بلا کو تعریف کیا، کہا تمہارے ہاتھ پہ ہلکی سی اگر خراش پڑ جاتی ہے، تم اپنے خود کھجاتے ہوئے جو ہلکی سی خراش ڈال دیتے ہو، تمہیں جو ہلکی سی کوئی ٹھوکر آ جاتی ہے، تمہارے اوپر کوئی ہلکا سا زخم ہوتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اب اس خراش کو پسند نہ کرے، اس زخم کو پسند نہ کرے۔ 40 دن بعد میں تو انتظار میں رہوں گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے 40 دن بغیر زخم کے گزر گئے ہوں،
بغیر خراش کے گزر گئے ہوں، کسی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، کہیں کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل مزے میں گزر رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ مزہ ہی نہیں ہے، غفلت مزہ نہیں ہے. اگر میں پہنچا سکوں اور اس مزے تک آپ لوگوں کو لا سکوں کلام معصومین کی روشنی میں، اگر میں لا سکوں، اگلی حدیث بہتر صلوات کے بعد عطیہ کروں گا. حدیث میں ہے تاکہ سمجھ لیں صبر کیا ہوتا ہے اور صبر کرنا کتنا آسان ہے. مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اگر میری اس بات کو آخر تک پہنچ جائے، اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ صبر مشکل ہے، آج میں صبر بالکل آسان کر رہا ہوں، بڑے سے بڑا صبر آسان کر رہا ہوں، اور اتنا آسان کر رہا ہوں کہ بچہ بھی صبر کر لے گا اور بڑے سے بڑے مصائب پر صبر کر لے گا. ہمارے لیے تو صبر آسان ہے، ہمارے سامنے تو کربلا کی داستان ہے. ہمارے لیے تو صبر کوئی مشکل نہیں ہے. ایوب جو کہ صابر ترین شخص ہے، حضرت ایوب علیہ السلام، ان پر جو پہلی آزمائش آئی، ان کے جتنے جانور تھے، بھینسیں تھیں، بکریاں تھیں، نہ جانے کیا ان کے پاس تھی، وہ سب کی سب ضائع ہو گئی. انہوں نے صبر کیا اور شکر کیا. صرف صبر نہیں کیا، نبی ہیں، صبر بھی کیا اور شکر بھی کیا. اس کے بعد ان کے فرزند اس دنیا سے چلے گئے. جب اولاد مری، جوان اولاد اگر بوڑھے باپ کے سامنے سے جا رہے ہوں تو یہاں بھی نبی ہے، کہا تیری امانت تھی، تو نے دیا تھا، واپس لے لیا. صبر بھی ہے اور شکر بھی ہے. ہم نے تو کہا تھا نا صبر آسان کریں گے. تو کبھی موقع ملا تو مقام شکر ہے، یہ تمام مصائب مقام صبر نہیں ہے. اس کے بعد پھر مریضی آئی ایوب پر، زمین گیر ہو گیا. جو مرض جیسا آیا آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، اس پر بھی ایوب نے صبر کیا. اگلا امتحان کیا تھا؟ اب لوگوں نے کہنا شروع کیا، نہ جانے ایوب نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے، اس سے نہ جانے کون سی خطا ہو گئی ہے، یہ کوئی نعوذ باللہ فلاں نسبتیں دینا شروع کر دی. ان باتوں کو جب ایوب نے سنا تو اسے برداشت نہ کر سکے. کہا خدایا میں نے اپنے جو جانور ہلاک ہو گئے اس پر صبر کر لیا، اولاد ہلاک ہوئی اس پر صبر کر لیا، اپنے مریضی پر میں نے صبر کر لیا، لیکن اس پر مجھ سے صبر نہیں ہو رہا. خطاب آیا، ایوب تو نے صبر کیا یا ہم نے تمہیں صبر کی توفیق دی؟ ہم نے صبر نہیں کرنا ہے، ہم نے خدا کی طرف دیکھنا ہے. ہم نے اس دل کو خدا سے متصل کر دینا ہے. صبر خدا دیتا ہے. کتنا آسان ہو گیا، کتنا صبر کرنا، کوئی سرے سے مشکل نہیں. میں نے کرنا ہو تو آسان اور مشکل، میں نے نہیں کرنا. میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے خدا کو دل دینا ہے، میں نے اس دل کو خدا سے متصل کر دینا ہے. میرے لیے پھر مصائب سارے آسان ہو جائیں گے. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. راوی آتا ہے امام کے پاس، میں پھر مختصر کر رہا ہوں، اور امام سے عرض کرتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، ہم میں سے تقریباً ہر شخص ایسا ہے، میرے سمیت ہر شخص کی یہی کہانی ہے کہ میں اپنے خاندان میں تو میں بہت اچھا ہوں، میں سب کا خیال رکھتا ہوں، میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی پڑھایا ہے، میں نے والدین کا بھی خیال رکھا ہے، میں اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھتا ہوں، میں ان کے ساتھ بہت اچھا ہوں، لیکن یہ میرے ساتھ اچھے نہیں ہیں. کم و بیش ہمارے ہر گھر کی کہانی. یہ راوی زہری ہے اور امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر یہ گلہ کیا. جو ہمارے کیونکہ ہم ایسی جگہ بیٹھے، لوگ آگے ہم سے باتیں کرتے ہیں، تقریباً اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ احفظ لسانک. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں بہت اچھا ہوں، میں نے بہت اچھائی کی، میرے احسان کا لوگوں نے اچھا صلہ نہیں دیا، لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں. امام نہیں کہتے لوگ برے ہیں، امام کہتے ہیں تو برا ہے. احفظ لسانک، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو.
تملک بہی اخوانک، اگر اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کو سنبھالو، اپنی زبان سنبھالو۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسا کیا کیا، میں نے تو احسان کیا ہے، میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں میں اچھا کرتا ہوں، دوسرے مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا ہیہات ہیہات ایاک وان تعجب من نفسک بذالک، تو جس غرور میں ہے کہ میں اچھا کرنے والا ہوں، میں احسان کرنے والا ہوں، یہ غرور صحیح نہیں ہے۔ ہیہات، ہیہات من الذلہ آپ نے سن رکھا ہے نا، وہی ہیہات، ہیہات خبردار، کبھی بھی یہ سوچ اپنے ذہن میں نہ لاؤ کہ میں احسان کرنے والا ہوں، میں لوگوں پر کرم کرتا ہوں، میں لوگوں کا خیال رکھتا ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتا ہوں، میں ان کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہوں، میں ان کا کام کرتا ہوں، وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ ایاک ان تتکلم بما یسبق الی القلوب انکارو، خبردار، انتہائی خوبصورت ہے، کاش وقت ہو میں اس کو تفصیل سے بیان کروں، آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کر رہا ہوں۔ ایسی گفتگو کبھی نہ کرو جو دوسرے کا دل قبول نہ کرے۔ آپ جس سے بھی آپ کا یہ گلہ ہے نا، آپ ذرا اس سے کہہ کے دیکھیے گا۔ ہم میں سے تقریباً ہر کسی کو یہ گلہ ہے، زبان پہ کوئی لاتا ہے کوئی نہیں لاتا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کے سامنے کہیں میں نے تیرے ساتھ اتنا اچھا کیا، یہ کیا وہ کیا، تو مجھ سے حسد کرتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ مانے گا اس بات کو؟ وہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ آپ کے پاس لاکھ دلائل ہوں کہ بھئی ایسا ہے، امام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیرے پاس عذر ہے، تیرے پاس آرگومنٹ ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں وہ ویسا کرتا ہے، لیکن اگر تو یہ بات اس سے کہے وہ اس بات کو ماننے والا نہیں ہے، تو یہ بات نہ کر۔ کتنا آسان کر دیا ہے۔ یہ ہمارے معاشرتی مسائل سارے حل ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے میں ان کو کھول کھول کے بیان کروں کہ اس ایک حدیث کے ایک جملے نے ہمارے کتنے معاشرتی مسائل حل کر دیے، ہمارے خاندانوں میں کتنے مسائل حل کر دیے۔ یہ فرش اعلیٰ سے ملیں گے، یہ حل اور کہاں سے ملیں گے؟ ثم قال یا زہری وما علیک ان تجعل المسلمین منک بمنزلۃ اہل بیتک، زہری کیا ہو جائے گا اگر سارے مسلمانوں کو اپنے گھر والوں کی طرح سمجھو؟ جو تجھ سے بڑا ہے اسے اپنا باپ مانو، جو تجھ سے چھوٹا ہے اسے اپنا بیٹا مانو، جو تیرا ہم عمر ہے اسے اپنا بھائی مان لو۔ رک اس لیے رہا ہوں تاکہ ایک دفعہ آپ بھی ابزرو کریں، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ امام نے زہری سے نہیں کہا ہے، ہم میں سے جس کا جو نام ہے اپنا نام لیں اور کہیں امام مجھ سے کہہ رہا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں انور کیا ہو جائے گا اگر تم اپنے بڑوں کو اپنا باپ مان لو؟ ان کو اس طرح دیکھو جیسے والد آ رہا ہے، بچے کو اس طرح دیکھو جیسا بیٹا آ رہا ہے، ہم عمر کو ایسے دیکھو جیسے بھائی آ رہا ہے۔ اگر اس نگاہ سے دیکھو تو تمہارے سارے گیلے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں آپ کے مسائل، اگر امام جس طرف آپ کا فوکس شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا فوکس کس پہ ہے؟ ہمیں اطراف سے مسائل ہیں، ہم نے ان سب کو ٹھیک کرنا ہے۔ امام آپ کا فوکس شفٹ کر رہے ہیں، اگر ان سب کو ٹھیک کرنا ہے تم خود ٹھیک ہو جاؤ، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنی نگاہ ٹھیک کر لو، اپنا دل ٹھیک کر لو۔ دل میں بڑے کو باپ کی عزت دو، برابر کو بھائی کی عزت دو، چھوٹے کو بیٹے کی محبت دو، تو تمہارے سارے مسائل حل ہو گئے۔ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر ہو گئے تو صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ہم تو کریں، لیکن یہ دل، عرض کروں گا آج وقت ختم ہو گیا، تو یہ دل ایک سرا اس کا ملکوت میں ہے اور ایک سرا اس کا شیطان کے پاس ہے۔ یہ دل سے ٹھیک تو سب کچھ ہونا ہے، لیکن ایک سرا شیطان کے ہاتھ میں بھی ہے۔ وَإِنْ عَرَضَ لَكَ إِبْلِيسِ لَعْنَهُ اللَّهُ، اگر ابلیس لعنت اللہ تمہیں کہے کہ نہیں تم تو بہت بڑے ہو،
تمہاری پوسٹ اتنی ہے، تمہارا بینک بیلنس اتنا ہے، تمہاری عمر یہ ہے، تمہارا تجربہ وہ ہے، تم پتہ نہیں کیا کیا ہو. ہر شخص کے ذہن میں ابلیس نے ایسی چیزیں بری ہوئی ہیں. اور یہ شہر اقتدار میں تو اور زیادہ ہے. اگر ابلیس تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم تو بہت بڑے ہو، تو پھر انکان اکبر. اب امام آپ کے ذہن کو اور آپ کے دل کو ٹھیک کر رہے ہیں. فانظر، اپنے اطراف میں دیکھو. انکان اکبر منک، اگر تم سے بڑا ہے تو کہو یہ مجھ سے پہلے سے خدا کی عبادت کر رہا ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے. اگر تم سے بڑا ہے، میں عربی متن نہیں پڑھ رہا، میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، وقت کیونکہ کم رہ گیا ہے. وَإِنْ اکبر منک، اگر تم سے بڑا ہے تو تم یہ سوچو، اپنے دل میں یہ کہو کہ یہ مجھ سے بڑا ہے، اس نے مجھ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر رکھی ہے، میں اس کی زیادہ عزت کروں، میں اس سے تو بڑا نہیں ہوا. جو مجھ سے چھوٹا ہے اس کے لیے کیا کہوں گا؟ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں، اس لیے یہ مجھ سے بہتر ہے. امام ہمیں ٹھیک کر رہے ہیں، ہماری تعلیم کر رہے ہیں، اس دل کو ٹھیک کر رہے ہیں، اس انسان کو انسان بنا رہے ہیں. اس کے بعد دیکھنا کیا گلستان بن جاتا ہے. اطراف میں سارے موجود لوگ بہتر ہو گئے. آپ نے یہ کرنا تھا نا، آپ نے سب و روز آپ کا غم یہ تھا کہ اطراف میں اس کو ٹھیک کر لیں، اس کو ٹھیک کر لیں، اس کو ٹھیک کر لیں. یہ ٹھیک ہو گیا، جو بڑا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، وہ آپ سے عبادت میں بڑھ کر ہو گیا. جو چھوٹا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، وہ آپ سے گناہ میں کمتر ہو گیا. جو آپ کے برابر ہے اس کو کیا کریں؟ سوچنے کا ہے نا. اگر یہ معصوم کا کلام نہ ہوتا تو وہ بندہ یہاں پھنس گیا تھا. معصوم ہے نا، سنیں گے مزہ آئے گا. جو برابر کا ہے اس کے بارے میں اسے دیکھ کر کہیں کہ مجھے اپنے گناہوں کا یقین ہے، لیکن اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے اس نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. مجھے اپنے بارے میں یقین ہے، اس کے بارے میں شک ہے. تمہیں کیا ہو گیا؟ یقین کو چھوڑ کے شک کو اپنا رہے ہو. سب ٹھیک ہو گئے نہیں ہوئے؟ سب ٹھیک ہو گئے. سب ٹھیک ہو یا نہ ہو، آپ ٹھیک ہو گئے ہیں. اگر بات دل میں اتر رہی ہے، اور اگر آپ کا دل پاک ہو رہا ہے، اور اگر آپ کا دل وہ ہو رہا ہے جو امام سجاد چاہتے ہیں، زین العابدین چاہتے ہیں، تو ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. دیکھیے اب آخری جملہ ہے، جملے بہت ہیں، میں نے حدیث مختصر کیا، میں معذرت کرتا ہوں. آخری جملہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور جنہیں یہ حدیث سمجھ میں آئے اور اس حدیث، ایک حدیث نے آپ کی زندگی کی ساری مشکلات کو اگر حل کر دیا ہے، تو خدا را حدیث کی طرف آؤ، معصوم کے کلام کی طرف آؤ. اب میں نے سب کو اپنے برابر سمجھ لیا. اس کے بعد اب یہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ میں نے تو اس کو اپنے سے اچھا سمجھا، اس کو بھی اپنے سے اچھا سمجھا، اس کو بھی اپنے سے اچھا سمجھا. امام نے کہا میں نے سمجھ لیا. امام کے قول پہ ہے اعتبار یا نہیں ہے؟ یہ عملاً کرنا پڑے گا، دل ایسا بنانا پڑے گا. میرا موضوع دل ہے، میں دل کی باتیں کر رہا ہوں، میں دل کو بنانے کی بات کر رہا ہوں، زبانی سمجھنے کی باتیں نہیں کر رہا. اگر دل ایسا ہم نے بنا لیا، اس کے بعد ہمارے لیے یہ دنیا، یہ معاشرہ جنت میں تبدیل ہو جائے گا. اس جنت میں جاؤں گا، لوگ پھر بھی ویسے رہیں گے. یہ تو میں سمجھ رہا ہوں نا، لوگ تو پھر ویسے رہیں گے. امام فرما رہے ہیں اب جب تو اس بات کو سمجھنے کے بعد معاشرے میں جا رہا ہے، یا کوئی تیری عزت کرے گا یا تجھ پر جفا کرے گا، دو حال سے خارج نہیں ہے. یا لوگ
عزت کریں گے، اور ایسا دل رکھنے والے کی دوست دشمن سب عزت کرتے ہیں۔ اپنا دل ایسا کر کے تو دیکھو، یہ عملاً کرنے کا کام ہے، یہ زبانی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ایسا دل ہو گیا اور اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ ایسا دل ہے، ایسا بڑا دل ہو جو اہل بیت چاہتے ہیں، تو سب عزت کریں گے۔ اگر کوئی عزت کرے تو کہو یہ خدا کا فضل ہے، اس نے مجھے عزت دی ہے، یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ اس نے یہ ہمیں سکھایا، میرا دل بڑا کیا اور مجھے عزت ملی ہے۔ اور اگر کوئی تجھ پر جفا کرے تو کہنا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، کسی گناہ کی وجہ سے مجھ سے یہ جفا کیا جا رہا ہے، اب بھی بلیم اس کو نہیں دیا جا رہا۔ اور ایسا نہیں ہوتا۔ ایک شخص آیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں، آ کے نشست پر بیٹھا اور وہاں سے گر کے زخمی ہو گیا۔ وہ مولا کا ماننے والا تھا، اس نے کہا مولا مجھے بتائیے مجھ سے کیا غلطی ہوئی جو میں گر گیا، یہ جو مجھ پہ چوٹ آئی ہے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ امام نے نہیں بتایا۔ جب اصرار کیا تو پھر بتایا کہ فلاں جگہ فلاں وقت تو نے کیا کیا تھا، اس کی وجہ سے یہاں تو گرا ہے۔ اگر کوئی جفا کرے تو کہنا مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ مجھ پر جفا ہو رہا ہے۔ حدیث میں ہے، انشاءاللہ کل پیش کروں گا، کہ خدا امام ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤمن اکرم علی اللہ، مومن اتنا کریم ہے، اتنا عزیز ہے خدا کو کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 40 دن گزر جائیں اور خدا اس کے گناہ پاک نہ کرے۔ یہ جو مشکلات آتی ہیں یہ گناہ پاک کرنے کے لیے آتی ہیں۔ وقت رہ گیا، ختم ہو گیا، میں کیا بیان کروں وہ مشکلات جو کربلا میں آئی ہیں، ان مشکلات کے سامنے جو امیر المؤمنین پر مشکلات آئی ہیں، ان سے بڑھ کر تو کسی پہ مشکلات نہیں آئی ہیں، لیکن ان مشکلات نے امیر المؤمنین کو امیر المؤمنین بنایا ہے۔ کربلا کی مشکلات نے سید الشہداء کو ہم سب کے لیے شفیع بنایا ہے۔ دربل کو امام رضا علیہ السلام نے اپنے گھر بلایا، اور بڑی عظمت ہے ذاکر کی، جو حقیقی معنی میں حسین کا ذکر کرتا ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ جتنے بھی علماء ہوں، فقہاء ہوں، اگر امام آ جائیں تو انہیں خاموش ہونا ہوتا ہے، ان کی حد ختم ہو جاتی ہے، لیکن ذاکر وہ ہے کہ امام اسے منبر دیتے ہیں، خود سنتے ہیں، میرے حسین کا مرثیہ پڑھو۔ دیوبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اور مرثیے کا آغاز کہاں سے کر رہے ہیں؟ خاتون جنت سے کر رہے ہیں، یا زہرا یا فاطمہ لحد چھوڑ کے کربلا تشریف لائیے۔ کربلا میں آسمان سے ستارے اتر رہے ہیں۔ آج 2 محرم کو کربلا میں خیمے لگ رہے ہیں۔ مدینہ چھوڑ کر آئیے، دیکھیے عباس کہاں خیمے لگا رہے ہیں، دیکھیے زینب کبریٰ کا دل کون سنبھالے گا؟ جہاں لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، ہر لشکر پر پوچھتی ہیں یہ کس کا لشکر ہے؟ کہا جاتا ہے یہ دشمن کا لشکر ہے۔ ایک لشکر آیا جس پر پوچھا یہ کس کا لشکر ہے؟ کہا یہ شمر ابن ذوالجوشن کا لشکر۔ اجرکم علی اللہ۔ بس یہ چند دن ہے رونے کے، پھر یہ نعمت نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی خدا کو معلوم ہے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، خدا مریضوں کو شفا عنایت فرمائے، جو اس فرش عطا پر نہیں آ سکے انہیں شفا عاجل عنایت فرمائے، انہیں رونے کی توفیق عنایت فرمائے، انہیں آنسو عنایت فرمائے۔ یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی،
یہ کروڑوں کا شہر ہے، چند ہزار لوگوں کو یہ نعمت نصیب ہے۔ کربلا کی طرف جب یہ کاروان بڑھ رہا تھا، ایک مقام آیا جب رکاب رک گیا، امام نے گھوڑے بدلنے شروع کیے، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ امام نے پوچھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کوئی نام لیا، کسی نے کوئی نام لیا۔ امام نے فرمایا اس کا کوئی اور نام بھی ہے۔ ایک بوڑھا آگے بڑھا، کہا امام اس جگہ کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ امام نے ایک مختصر خطبہ دیا ہے، فرمایا واللہ ہا ہنا مناخ رکابنا، یہاں ہمارے خیمے لگیں گے، واللہ ہا ہنا سب کو دمائنا، واللہ زینب سن رہی ہے۔ جملے مختصر ہیں لیکن ان مختصر جملوں میں مصائب کا سمندر ہے۔ جب امام کہہ رہے ہیں یہاں ہمارا خون بہے گا، ہاں ہنا قتل رجالنا، یہاں ہمارے مرد مارے جائیں گے، کاش یہ جملہ رباب نہ سنے، ہاں ہنا مذبح اطفالنا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ امام نے زمین خریدی اور زمین خریدنے کے بعد زمین واپس کر دی، کہا دو شرط ہیں، میرے زائر جب بھی آئیں کربلا میری زیارت کو آئیں، امام کی نگاہ میں آب ہے، آپ کے لیے فرما رہے ہیں جب میرا زائر کربلا آئے تو اسے پانی پلانا۔ اور دوسری شرط یہ ہے جب ہم قتل ہو جائیں ہمیں کوئی دفنانے والا نہ ہوگا، کربلا کی گرم مٹی ہمارے لاشوں پر ڈال دینا۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو صحت دے، آپ کے مریضوں کو شفا دے، آپ کے بزرگوں کو سلامت رکھے۔ جب کسی گھر میں موت ہو جائے تو ایک ہی فکر ہوتی ہے، کسی طرح جنازہ دفن ہو جائے۔ لوگ آتے ہیں تو یہی پوچھتے ہیں کہ جنازہ دفن ہو گیا۔ جتنی عزت سے جنازہ دفن ہو اتنا دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ رہے مصیبت سجاد دست بستہ ہے، کربلا سے جا رہے ہیں، باپ کا بدن دے گورو کفن۔ اجرکم علی اللہ۔ جب زینب کبریٰ نے سجاد کی اس حالت کو دیکھا تو کہا کہ میرے بھائی کی نشانی، اپنے آپ کو سنبھالو۔ کہا بوبی اماں وہ بیٹا جی کر کیا کرے جو اپنے باپ کو کفن بھی نہ دے سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری جملہ، اس درد کو امام زمان کے سلام سے در کریں۔ امام زمان فرماتے ہیں میرا سلام ان اجساد پر جو 2-3 دن تک بے گور و کفن خاک کربلا پر۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدایا ہماری
قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام مریضوں کو شفائے